آپ نے قرآن سننا ہی تو بند کر دیا، باقی سب کچھ سنتے ہیں. میں نے آپ کو اتنی دیر میں اردو زبان میں قرآن سمجھایا ہے، قرآن کی آیتوں کا سہارا لے لے کر یہ مضمون آپ کو میں نے سنایا. اور یقین جاننا اگر یہ والا مضمون میں آپ کو نہ سناتا تو آپ بھاگ کھڑے ہوتے، اب تک جا چکے تھے. ہے نا، یہ سب اللہ کے کلام کی برکت ہے جو آپ بندھ گئے. اٹھا کوئی؟ اور حضرت مولانا فرما رہے ہیں کہ طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ صبح تک سنیں. فہیم پیہانوی صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پڑھتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. میں نے ایک سلام لکھا ہے، چند اشعار اس کے سنائے دیتا ہوں فہیم صاحب کی موجودگی میں. اس میں تقریباً 72 سے زائد اشعار ہیں اس پورے سلام میں، اور آج وہ پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ. پڑوسی ملک کے ایک مداح رسول سے میں نے گزارش کی، انہوں نے میرا سلام پڑھا. لاکھوں لوگ اس کو سن چکے ہیں یوٹیوب چینل پہ، جو میرا بھی اپنا یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی میں نے ان کا پڑھا ہوا سلام ڈال دیا ہے. بڑا حسین پڑھا ہے سلام انہوں نے. کبھی موقع ہو تو سن لینا، میرے نام سے آپ جب سرچ کریں گے تو میرا یوٹیوب چینل بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس میں وہ سلام ملے گا آپ کو. اس کے چند اشعار تحت اللفظ سن لیجئے. جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. ایک بات بند اور سن لیں. جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، جن و انسان کی جن کو قیادت ملی، بزم کونین کی بھی نظامت ملی، روز محشر کی جن کو شفاعت ملی، ان سے بڑھ کر نہیں کوئی عالی مقام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. بس ایک بند اور سناؤں گا، اور دراصل وہ کسی کے سلام میں اسلامی عقیدے کے خلاف جو باتیں کہی گئیں اس کی اصلاح ہے. سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، یہ ان حقیقت کی ترجمانی ہے. کسی صاحب نے کچھ اور کہا ہے، ان کی اصلاح اس شعر میں ہے، اس مصرے میں. سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی. سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی. اس میں لفظ بلا جو ہے نا، یہ بلا کا ہے فہیم صاحب. گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، یہ لفظ بلا بلا کا ہے اس مصرے میں. سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام. اب کیا ہونا ہے بتائیے؟ آ جائیے، دعا آپ کرا دیں حضرت، کریں دعا. چلیے، دعا کا قبلہ معلوم ہے میاں، دعا کا قبلہ معلوم ہے. عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، دعا کا قبلہ عرش اللہ. جب کبھی دعا کرو ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. آئندہ کبھی مضمون آپ کو میں تفصیل سے سمجھا دوں گا. آج صرف یہ دعا کے وقت میں ہاتھ ایسے مت رکھنا، دعا کے وقت میں ایسے ہاتھ مت کرنا، دعا کے وقت میں ہاتھ ایسے نہ رکھنا. دعا کا قبلہ درست کر کے دعا مانگو. ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش الہی کی طرف رہنی چاہیے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے، ملا علی قاری نے. چلیے، مفتی شمیم صاحب کریں گے اس کا اہتمام، ایسے کر کے یا ایسے کر کے. اس پر میں دعا
کا طریقہ سمجھانے میں تقریباً آدھا گھنٹہ تو گفتگو کرتا ہی کرتا ہوں، تاکہ امت دعا کا طریقہ سیکھ لے. جس کو دیکھو ایسے کیے پڑے ہیں، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے. یہ چیزیں ہیں اصلاح کی جو ہونی چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری جملہ سیئات کو حسنات سے مبدل کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے ظاہر کو اور ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دیجیے. یا اللہ ہم سب کے نفوس کا تزکیہ اور ہم سب کی روحوں کا تصفیہ فرما دیجیے. یا اللہ اس پورے مجمع پر خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. یا اللہ جو باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں، یا اللہ ان کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے تمام اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے. یا اللہ اس بستی پر بھی خصوصی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائیے. تمام لوگوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائیے. اس کے چپے چپے پہ امن و امان برپا کر دیجیے. ہر طرح کی دہشت انگیزی سے ہمارے ملک کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. یا اللہ جن احباب نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں، میرے مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جن نوجوان ساتھیوں نے اس متبرک اور مبارک اور مقدس اجلاس کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکت کے فیصلے فرمائیے اور مزید دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائیے. جن احباب نے اس اجلاس کے انعقاد میں دام درم قدم سخن تعاون کیا ہے، یا اللہ جملہ معاونین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ حضرت مولانا مفتی شمیم صاحب نور اللہ مرقدہ کی مغفرت فرمائیے. ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے. یا اللہ اس پورے مجمع میں سے جن کے آباء و اجداد، اعزاء، اقرباء، مشائخ، اساتذہ، متعلقین، آل اولاد اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. قبر کے تمام سوالوں کا جواب ہم سب کے لیے آسان فرمائیے. قبر کی تنگیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. میدان محشر کی وحشتناکیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھیے. اپنے عرش کا سایہ ہم سب کو عطا فرمائیے. یا اللہ حرمین شریفین، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ تمام مساجد، تمام مدارس، تمام مراکز اسلامیہ، تمام مکاتب اور تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، آپ کی بارگاہ میں الفاظ کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی نہیں آتا، مگر پیارے اللہ آپ تو عالم الغیوب والشہادہ ہیں. ہمارے حالات کو، ہماری ضروریات کو آپ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. پیارے اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی حاجات کو غیب سے پورا کر دیجیے. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے مرحمت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض